بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کا جمعہ میں 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا آخری حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 34 سے پہلے باری تعالیٰ جل شانہ و منوالو نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیک بیویوں کی، نیک عورتوں کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کی پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ یہ آیت نمبر 34 سے پچھلی آیت کے اندر، بلکہ آیت نمبر 34 ہی میں آیت کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی شان، صفات، خوبیاں یہ بیان فرمائی، تاکہ بیلنس اس طرح ہو کہ انسانوں میں مردوں یا عورتیں دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور زندگی کے ہر شعبے میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ تو جب پتہ چلتا ہے جب ان سے کوئی واسطہ پڑتا ہے۔ کسی کی پیشانی پر یہ نہیں لکھا ہوتا، نہ مرد کی پیشانی پر، نہ عورت کی، نہ شوہر کی پیشانی پر، نہ بیوی کی، کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ یہ تو برتاؤ سے پتہ چلتا ہے، یہ تو سلوک سے پتہ چلتا ہے، یہ تو پھر کردار سے پتہ چلتا ہے، یا یہ گفتار سے پتہ چلتا ہے۔ پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا یہ شوہر برا ہے، یہ بیوی بری ہے، یہ مرد برا ہے، یہ عورت بری ہے، یہ مرد اچھا ہے، وہ عورت اچھی ہے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ دیکھنے میں سارے کے سارے ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ پاؤں، کان، ناک، آنکھیں انسانوں والی ہیں، شکل و صورت انسانوں والی ہیں، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے معاشرتی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، خاص کر شادی کے بعد رشتہ قائم ہو جائے، نکاح کے بندھن میں مرد اور عورت بن جائیں، تو پھر جو آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے اس سے کسی کی اچھائی یا برائی آشکار ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہی ہوا نا کہ جب واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کون اچھا ہے کون برا۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی صاحب عبدالغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سنسکرت زبان میں ہے، سنسکرت ہندی زبان جیسے ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر کے اندر اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، بید منش کا نہ کھلے جد تک پڑے نہ کاج۔ فرما رہے ہیں انسان کا
راز نہیں کھلے جب تک واسطہ نہ پڑے، جب تک کام نہ پڑے، جب تک کوئی تعلق نہ قائم ہو، تب تک راز نہیں کھلے گا اچھے اور برے ہونے کا۔ بید منش کا نہ کھلے جد تک پڑے نہ کاج، سائیں غنی پھر بید کھلے چور ہے کہ مہاراج۔ سبحان اللہ۔ فرما رہے ہیں سائیں غنی جب واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا یہ چور ہے یا راجہ ہے، چور ہے کہ بادشاہ ہے۔ واسطہ پڑے، تعلق قائم ہو جائے تو پتہ چلے گا۔ تو معاشرے میں، انسانی معاشرے میں، وہ معاشرہ کوئی بھی ہو، کافر کا ہو یا مسلم کا ہو، واسطہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، چور کا بھی اور بیوی کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی، ویسے پتہ نہیں چلتا۔ تو باری تعالیٰ نے عورت کی دونوں صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ یہی جو آیت نمبر 34 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جو آج کا موضوع ہے، اسی میں میں نے عرض کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت عورتوں کی بات بیان کی ہے، صالحات، قانتات، حافظات، یعنی ادب والی عورتیں، نیک عورتیں، ادب والی عورتیں، اور خاوند کے پیچھے اپنے گھر بار کی اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ نیک ہے۔ پھر اب جو آج کے جمعے کا موضوع ہے، نافرمان عورتیں، نافرمان بیویاں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 34 میں جب نیک بیویوں کا ذکر فرمایا تو پھر اب نافرمان عورتوں کا ذکر فرمایا اور پھر ان کا علاج بتایا۔ یہ نافرمان عورتوں کا علاج قرآنی علاج ہے، قرآنی، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے علاج کہ اگر عورت نافرمان ہو، بیوی نافرمان ہو جائے کسی بھی وجہ سے اور حد سے باہر ہو جائے تو علاج کیا ہے، اور پھر علاج کے مراحل، یعنی جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو دوا لیتا ہے، اگر دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی سرجری بھی کر جانی پڑ جاتی ہے، آپریشن، یعنی کہ بتدریج علاج ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو یہ جو معاشرتی مسائل کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے، اس میں نافرمان بیویوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی علاج بیان کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، تو پھر کیا ہے کہ علاج کرو اس کا، اور علاج میں یہ طریقہ اختیار کرو۔ اب اگر طریقہ خود اللہ بتا رہا ہے تو طریقے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق طریقہ، کبھی بھی حدیث یعنی فرمان نبوی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، مطابق ہوگی، دونوں ساتھ چلتے ہیں، قرآن و سنہ، کتاب و سنہ، جو بات قرآن میں ہے وہی
حدیث میں بھی ملے گی. رسول نہ اللہ کے خلاف بات کرتا ہے نہ اس کی یہ شان ہے، وہ تو اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق حکم دیتا ہے. تو قرآن میں جو بات ملے گی حدیث میں بھی ملے گی. اب قرآن میں نافرمان بیوی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، یعنی باقاعدہ تمہیں خوف ہو جائے، ایسے نہیں سنی سنائی. آج کل معاشرے میں لگی بجائی بھی بہت ہوتی ہے. کسی کو کسی کا گھر بگڑنا ہو تو غیبت میں غائبانہ طور پر ایک دوسرے کی برائی بتائے گا تاکہ دل میں اس کے عداوت پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے. یہ معاشرے میں بہت ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. بہت حاسدین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کو سکھی نہ دیکھنے والے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں، ادھر سے ادھر لگانا، ادھر سے ادھر لگانا، افواہ کے طور پر. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر نافرمانی ثابت ہو جائے، اور نافرمانی کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف شوہر بات نہ کرے، ورنہ نافرمانی کرنا پڑے گی. کیونکہ جہاں اللہ اور رسول کا حکم آتا ہے وہاں نہ شوہر کی بات مانی جا سکتی ہے نہ ماں باپ کی. یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی آ رہی ہو وہاں شوہر کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، ماں کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. اگر یہ ثابت ہو کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا حکم دے رہا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو مانی نہیں جائے گی بات. پھر وہ نافرمانی نہیں ہوتی، پھر وہ تو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق بات ہوگی نا. تو اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے آپ. نافرمانی یہ ہوتی ہے کہ بالکل جائز بات شوہر کہے جو اس کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ شوہر نگران ہے، گھر کا بھی نگران ہے، بیوی کا بھی نگران ہے، بچوں کا بھی نگران ہے. یعنی افسر ایک طرح کا، عورت ایک وزیر ایک گویا کے. تو جب وہ نگران ہے تو نگران تو کوئی حکم دے گا اور وہ خلاف شرع نہ ہو تو بیوی کو لازم نہ ماننا ہوگا، ماننا لازم ہوگا. اب اگر نہ مانے تو نافرمانی ہو جائے گی، اس کو نافرمانی کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ شوہر کوئی بات ایسی کہہ رہا ہو جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور کہے کیوں نہیں مان رہی، کیوں مانے گی؟ حکم ہی نہیں ماننے کا. اللہ کے آگے کس کی بات مانی جا سکتی ہے؟ جو اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے کہ اللہ کچھ فرما رہا ہے، بندہ کچھ کہہ رہا ہے، تو اللہ کے فرمان کے آگے بندے کا فرمان کہاں چلے گا؟ ہاں، حدیث میں بھی حکم نہیں ہے ایسا، نہ قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے کہ اللہ کا فرمان اگر سامنے آ جاتا ہے کوئی اور شوہر اس کے اگینسٹ کوئی حکم جاری کرے تو بھی مانا جائے نہ. یہ تو اولاد کو بھی اجازت ہے کہ اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دے دے جو خلاف شرع ہو تو اولاد معذرت کر لے، ماننے سے معذرت کر لے کہ ایسے نہیں مان سکتے کیونکہ ثابت ہے کہ یہ حکم خلاف شرع ہے تو نہیں مانتے. یوں
واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ باقاعدہ ثابت ہو جائے، ایسا خوف ہو جائے کہ یہ تو اب حد سے باہر ہو جائے گی، اگر اس کو نہ روکا، نافرمانی سے نہ روکا، نہ ٹوکا، نہ منع کیا، تو یہ تو قابو سے باہر ہو جائے گی، نافرمانی کرے گی۔ تو اب علاج اللہ نے بتایا، اس کا علاج کے مراحل، اسٹیپس۔ ہوتا کیا ہے اکثر معاشرے میں ہمارے، خاص کر مسلم معاشرے میں، کیونکہ یہ جو احکامات ہیں نا قرآن کے، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، کافر نہ مانے تو نہ مانے، اس کے پاس تو ایک جواب ہوگا کہ میں تو اسلام میں ہی نہیں ہوں داخل، قرآن کو نہیں مانتا میں، تو میں کیسے عمل کروں اس پر؟ تو کافر سے کیا واسطہ ہمارا، نان مسلم سے، غیر مسلم سے ہمارا کیا واسطہ منوانے کا؟ یہاں تو ساری بات مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے، اہل ایمان کے لیے ہو رہی ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کے نام بھی اسلامی ہیں، اور وہ کہتے ہیں، کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، مگر جو اللہ نے حکم دیا ہے پھر اس کو بھی تو ماننا فرض ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟ یا خالی ایسے نام کے مسلمان ہوں گے صرف دکھانے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی کا علاج قرآن میں بتایا۔ پہلا علاج کیا بتایا؟ فَعِظُوهُنَّ، فرمایا ان کو نصیحت کرو، پہلا اسٹیپ۔ بیوی نافرمان ہو رہی ہے، بات نہیں مانتی، جائز بات نہیں مان رہی، اور حد سے باہر نکل رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو سمجھاؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، آپ نے سنا ہوگا واعظ، یہ نام سنا ہے نا اپنے اصطلاح، واعظ، محفل واعظ، واعظ کرنا، تقریر کرنا، درس دینا، نصیحت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا درجہ نافرمان بیوی کے علاج کا یہ بتایا، فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، یعنی نرمی کے ساتھ، جیسے کوئی اولاد کو بھی تو سمجھاتا ہے نا، اولاد کو اگر اولاد غلط بات کر رہی ہو تو چونکہ اپنی اولاد ہے، اپنا خون ہے، تو ماں یا باپ اس کو سمجھاتے ہیں نرمی کے ساتھ، بیٹا ایسا نہیں کرو، ویسے نہ کرو، سمجھاتے ہیں، اچھا اور برا بتاتے ہیں۔ تو سمجھانا کس طریقے سے ہوگا کہ اگر شوہر خود علم رکھتا ہے اتنا کہ قرآن اور حدیث میں تعلیمات کیا ہیں تو وہ بتائے بیوی کو، اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول نے یہ فرمایا ہے۔ اب شوہر کو خود ہی نہیں پتا تو وہ کیا فرمائے گا، کیا بتائے گا؟ خود وہ تو خود جاہل ہے، شوہر تو خود کہیں علم نہیں سیکھتا، کسی عالم کے پاس کبھی جاتا نہیں، بزرگوں کی صحبت میں کبھی بیٹھتا نہیں، قرآن کو کبھی پڑھتا نہیں، حدیث کو کبھی پڑھتا نہیں۔ ایسے ہیں نا لوگ، آپ نہیں کہہ سکتے نہیں ایسے کوئی بھی نہیں ہے، ارے دنیا میں بھرے پڑے ہیں جن کو صرف دو چار سے مطلب ہے، صبح اٹھے نکل گئے کام پر، شام کو آئے بس ختم، باقی کیا علم ہوتا ہے اللہ رسول کا، معاشرتی مسائل کیا ہوتے ہیں، قرآن کے اندر کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو جب شوہر کو ہی نہیں پتا ہوگا بیوی کو کیا بتائے گا، کیا سمجھائے گا؟
باری تعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز ناشزہ، نشوز کا ایک معنی ہے اٹھنا، کھڑا ہو جانا عربی زبان میں. تو بیوی جب شوہر کے سامنے کھڑی ہو جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی ماتحت ہے شرعی لحاظ سے. ماتحت غلام نہیں، ماتحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم کے تحت چلنے والی. وہ نگران ہے نا، اللہ نے بنایا اسے نگران. قرآن مجید میں اسی آیت میں فرمایا اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں. اب کوئی بھی نام آپ دے دو، ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دیکھ بھال کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے بیوی کے اوپر، نان نفقہ برداشت کرنے والے، ان کا مہر دینے والے، ان کو ان کا علاج کروانے والے، ان کو لباس پہنانے والے. حدیث پاک میں حجت الوداع، آخری حج، وہی پہلا حج تھا، وہی آخری حج تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے حجت الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں باضابطہ آپ نے بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تم نے اللہ کے نام سے ان کو اپنی منکوحہ بنایا ہے، یعنی شرعی طور پر تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے نا، ناجائز تھوڑی لیا ہے. دین اسلام کی خوبی تو یہی ہے کہ جب کسی کو میاں بیوی بناتا ہے تو قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق بناتا ہے. شرعی طور پر وہ میاں بیوی بنتے ہیں، اللہ رسول کے نام پر بنتے ہیں، ان کا تعلق جائز ہو جاتا ہے. وہ کام جو بغیر نکاح کے ناجائز ہو وہ نکاح کے بعد جائز ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شرعی طور پر میاں بیوی بن گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم نے ان کو اللہ کے نام سے اپنی نکاح میں لیا ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے، شوہروں کا حق ان پر یہ ہے کہ وہ شوہر کے پیچھے اپنی حفاظت کریں اور شوہر کے بغیر اجازت کسی کو گھر میں نہ آنے دیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی کسی غیر کو اس کی مرضی کے خلاف گھر میں داخل نہ ہونے دیں. یہ تو آخری خطبے میں اللہ کے رسول کا ارشاد موجود ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تو جو خود کھاؤ وہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ بیویوں کو پہناؤ. یعنی جس طرح تم اپنے آپ کو بناتے ہو سنوارتے ہو تو اسی طرح اپنی بیویوں کو بھی رکھو، یعنی ان کے لیے بھی ایسے اہتمام کرو. یہ نہیں کہ خود تو مرغیاں کھاؤ، بیوی کو روز سبزی کھلاؤ، دال کھلاؤ، یا اگر تمہارے پاس کبھی گنجائش نہ ہو یا کام نہ ہو تو بیوی کو اپنے گھر بھیج دو. ایسا بھی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. کئی دفعہ ایسے مسائل آتے ہیں. ہم تو جس جگہ بیٹھے ہیں، میرے جیسا فقیر گنہگار، رات دن مسائل آتے ہیں میرے پاس میاں بیوی کے، رات دن روزانہ تقریباً آتے رہتے ہیں. جھگڑے، فساد، کوئی نہ کوئی آپس میں ناچاکیاں، یہ مسائل آتے رہتے ہیں. سن سن کر دماغ پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ کہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. جہالت کبھی جہالت مرد میں نظر آتی ہے، کبھی عورت میں نظر آتی ہے، دونوں طرف ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں علم شرع حاصل کریں. کم از کم اتنا علم تو لے لیں کہ جو میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں ان کو تو پہچان لیں. جانوروں کی طرح رہنے کے لیے تھوڑی اللہ نے پیدا کیا ہے. بھائی جانور میں بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے، نر اور مادہ ہوتے ہیں، مگر وہ تو اس چیز سے بری ہے نا. ان کو کیا علم کی ضرورت؟ وہ تو بڑا ہونے کے بعد پہچانتے بھی نہیں ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. جانور کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں
تو کہاں پتہ چلتا ہے ان کو کہ یہ ہماری اولاد ہے, یہ ہماری نسل ہے. یہ تو انسان کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ مرتے دم تک اس کو پتا ہوتا ہے یہ میری اولاد ہے, یہ میری بیوی ہے, وہ میرا شوہر ہے, یوں یہ میرے ماں باپ ہیں. یہ انسانوں کے اندر رکھی ہے اللہ نے یہ عقل. تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پابند کیا ہے کہ ایسا علم اپنے پاس رکھو اور حاصل کرو جس سے تمہاری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق بسر ہو, تاکہ زندگی خوشگوار گزرے, پلیزنٹ لائف, خوشگوار زندگی. تو خوشگوار زندگی کے راز قرآن اور حدیث کے اندر پوشیدہ ہیں. اگر بندہ مرد یا عورت قرآن اور حدیث کے علوم کو جو معاشرتی مسائل کے لیے ہیں جان لے اور سمجھ لے اور ان کے مطابق زندگی گزارے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں فساد نہیں ہو سکتا, امن رہے گا, سکون رہے گا. کیوں کہ دونوں کو پتا ہوگا کہ میری حد کیا ہے, حدود کیا ہے, میری باؤنڈریز کیا ہے ہماری. یہ نہیں کہ آپے سے باہر ہو جائے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا یہ حصہ جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو گیا, ہو جائے, پتہ چل جائے کہ وہ حد سے باہر ہو رہی ہیں, تو پھر پہلا علاج ان کا اللہ نے بتایا فعظوہن, ان کو سمجھاؤ. تو سمجھانے کی کوشش معاشرے میں ہمارے کوئی کرتا ہوگا نہیں, یہاں تو اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتی. کیوں کہ معلوم ہی نہیں نا قرآن میں یہ فرمایا ہے. کتنے شوہروں کو پتا ہوگا کہ قرآن میں یہ حکم ہے, کتنی بیویوں کو پتا ہوگا کہ قرآن میں یہ حکم ہے. اگر آپ کیلکولیشن کرو تو پتا چلے گا بہت کم لوگوں کو پتا ہے. نہ اس آیت کا پتا ہوگا, نہ یہ حکم کا پتا ہوگا, نہ یہ علاج کا پتا ہوگا. بھئی یہ علاج تو قرآن کا علاج ہے نا جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ تو اللہ نے علاج بتایا ہے نا, میں اپنی طرف سے کہاں بیان کر رہا ہوں. تو کلام الہی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 پڑھ رہا ہوں میں, اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح, اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں معاشرتی مسائل کے حل کے لیے, میاں بیوی کے مسائل کے حل کے لیے. تو پہلا علاج کیا بتایا فعظوہن, ان کو سمجھاؤ. اچھا اگر سمجھنے سے بھی کم نہ چلے, یعنی آپ نے سمجھا لیا, پہلا سٹیپ ہو گیا, آپ نے کہا میں نے تو اس کو بتا دیا بھائی ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, مانتی نہیں ہے, نہیں مان رہی, نافرمانی کر رہی ہے. اب کیا فرمایا اللہ نے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اب اللہ فرماتا ہے کہ پہلا اسٹیپ تم نے کیا, اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اس نے, عورت نے, بیوی نے. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, فرمایا اب بستر اپنا الگ کر لو, اپنا بستر عورت سے الگ کر لو. علماء فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ بستر میں ساتھ سونا یہ عورت بیوی کے لیے جائز بھی ہے اور حق بھی ہے ایک دوسرے کا. تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ اب بستر الگ کرو, بستر الگ کرو, مکان نہیں. یعنی مکان چھوڑ کر مت جاؤ, نہ اس کو مکان سے نکالو کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے, تو آپ اس کو باہر نہیں پھینک سکتے, تمہاری عزت ہے. جیسے اولاد ہوتی ہے, کچھ بھی ہے تو اولاد. تو فرمایا اللہ نے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, یعنی بستر کو الگ کر لو, بس گھر کے اندر الگ سو جاؤ. یا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ پشت پھیر کر سو جاؤ تاکہ اس کو احساس ہو, ناراضگی کا احساس ہو کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ شوہر ناراض ہے. ایک تو بستر الگ کر لیا, میں ادھر ہوں وہ ادھر ہے, میں اس کمرے میں ہوں وہ اس کمرے میں, یا پیٹ پھیر کر سو رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ اس کو احساس دلانا. تو یہ احساس دلانے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے, اللہ پاک بیان فرما رہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, کہ ان سے الگ ہو کر سو جاؤ, بستر الگ کر لو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے, دوسرا علاج ہے, دوسرا علاج. اب اس پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا,
تو اللہ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، فرمایا اور انہیں مارو. یہ آخری سٹیپ ہے. اب اس میں یہ جو وَضْرِبُوهُنَّ میں بہت سے لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمیاں ہو گئی. وہ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے کوئی پولیس والا چور کو مارتا ہے ایسے مارو. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس آیت شریفہ کے حوالے سے فرما دیا. ایک حدیث موجود ہے بخاری شریف کی کہ ایک خاتون حبیبہ نامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے باپ کے ساتھ، اور باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے شوہر نے اس کو تھپڑ مارا ہے، تماچا مارا ہے، چانٹا مارا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قصاص لو. قصاص یہ کہ تم بھی جا کے بدلا لو، تم بھی تھپڑ مارو جا کر شوہر کو. فرما دیا اس کو. اب وہ پلٹے باپ اور بیٹی دونوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جاؤ قصاص لے لو، بدلا لے لو. اس نے تھپڑ مارا ہے تو بھی مار جا کے تھپڑ اس کو شوہر کو. جب پلٹے تو اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا یہ آیت نازل ہو گئی ہے، قصاص نہیں لے سکتی تم. یعنی شوہر نے تو تم کو مار لیا لیکن تم مت مارنا، تم مت مارو. تو اب بیوی قصاص نہیں لے سکتی. شوہر اگر غلط کرے گا بھی تو بھگتے گا اللہ کے پاس. اگر بے ضابطہ مارے گا، تشدد کرے گا جس کو ہم کہتے ہیں وائلنس، تو وائلنس تو نہ اسلام میں ہے نہ قانون میں ہے، جرم ہے. بلکہ قانون میں بھی تشدد عورت پر جرم ہے. عورت کو اجازت ہے کہ اگر شوہر اس طرح پیٹے کہ جس طرح پیٹنے کا کوئی اجازت ہی نہیں ہے، فوراً اطلاع کرے، پولیس کو بلا لے یا اپنے گھر والوں کو بلا لے. کیوں کہ ناجائز کام کیا نا اس نے عورت. ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ازواج مطہرات کے پاس عورتیں آئی ہیں یہ شکایت لے کر کہ مرد ہمیں بے تحاشا مارتے، پیٹتے، ہمیں پٹائی کرتے ہماری. تو حضور نے اس پر کیا الفاظ فرمائے؟ حدیث میں الفاظ موجود ہے. فرمایا تم میں سے بیویوں کو مارنے والے اچھے نہیں ہیں. یہ فرمایا یعنی جو شوہر بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، فرمایا اچھے نہیں ہیں وہ. ہاں، ترم خان بنے ہوئے جو بات بات پر مارتے ہیں. نمک تیز ہو گیا چانٹا مار دیا، مرچ تیز ہو گئی ہاتھ مار دیا. کیا ہے؟ اول تو تمہاری غلام نہیں ہے، تمہاری بیوی ہے. اگر وہ کوئی گھر کا کام کرتی ہے تو وہ اپنے اخلاق سے کر رہی ہے، تمہارے گھر کا کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ کوئی اس کی جواب داری ہے، نہ اس کے اوپر کوئی لازم ہے کہ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے. کوئی لازم نہیں ہے. تو اصول سے چلو، دھیان سے چلو. تو ہوتا کیا ہے، میرے پاس معاملات آتے ہیں، میں نے چانٹا مار دیا، وہ چلے ارے چانٹا مارنا تم نے ایسے ہلکا سمجھا ہوا ہے. اول تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چانٹا منہ پر مارنا مطلقاً منع ہے بیوی کو، مطلقاً، یعنی کہ مار ہی نہیں سکتا منہ پر، منع ہے. یا کوئی ایسی مار کہ ہڈی ٹوٹ جائے، پسلی ٹوٹ جائے یا زخم آ جائے، ہاں ایسی مار مارنا گناہ ہے، گناہ، ظلم ہے، ظلم کی تعریف میں آئے گا. وہ شوہر جو علم حاصل نہیں کرتے، جاہل، وہ یہ سب کرتے، سنتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں تو اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے ایسا ہو رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ ہے نا آخر میں، کہ پہلے تو سمجھاؤ نافرمان بیوی کو، پھر اس سے الگ سو جاؤ، بستر الگ کر لو، اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ ہے کہ مارو. تو فرمایا اگر مارنا ہو تو مسواک سے مارو. ابن عباس فرما رہے. اب آپ بتاؤ مسواک کی مار کیا مارو گی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں اجازت دے ہی دی ہے، یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے اللہ کا، مارنا حکم نہیں ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے. اور اسلامی تعلیمات میں علماء نے، فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے، مفتیان اعظام نے اس کی وضاحت کی کہ مارنا حکم نہیں ہے اللہ کا، اجازت ہے، اجازت، کہ بھائی اجازت ہے کہ اگر بالکل آخری مرحلہ آ گیا ہے تو مارو، مگر اس مار کے اندر یہ احتیاط رکھو کہ اصلاح کی مارو.
عداوت سے نہ ہو، دشمنی سے نہ ہو. کیوں کہ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ نہیں دیکھ رہا شوہر. فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. فرمایا پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں، تمہاری فرما بردار بن جائیں، یعنی مان جائیں، سدھر جائیں، تو ان پر زیادتی کی کوئی راستہ زیادتی کا مت لینا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر خاموخواہ مت تم ان کے خلاف رہنا، پھر تم بھی سدھر جاؤ. عورت سدھر جائے، بیوی سدھر جائے تو شوہر بھی سدھر جائے. یہ نہیں کہ پھر لگا رہے مارنے پیٹنے میں اور اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں اور اس کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنے میں. نہیں، فرمایا اگر وہ تمہاری متی بن جائیں، اطاعت کرنے لگ جائیں، تو تم بھی کوئی زیادتی کا راستہ تلاش مت کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا. اب یہ فرمایا ہے کہ اللہ بلند ہے، بہت بڑا ہے اللہ. علماء نے اس کی تشریح میں ایک بات بیان فرمائی بڑی اچھی. فرمائی کہ دیکھو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، بڑا، تو بات یہ ہے کہ اللہ بھی تمہارے بہت سے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، تمہارے بہت سے عیوب کو چھپا لیتا ہے. اللہ دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دیتا. تو اللہ جب تم کو معاف کر دیتا ہے تو علماء فرماتے تم بھی معافی کا جذبہ رکھو، تم بھی اپنے کا درگزر کا جذبہ رکھو، عفو درگزر کرو، اللہ کے حکم کے مطابق چلو. تو چنانچہ آج کے جمعہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کر کے معاشرتی مسائل پر گفتگو کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.